بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بتوں کو پوجتی تھی۔ آپ کی لاکھ کوششوں کے باوجود ان کی بیوی اور بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے علاوہ کوئی ایمان نہ لایا۔ ان تینوں نے مصر کی طرف ہجرت کی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو دین کی تبلیغ کے لیے اردن کے شہر سدوم کی طرف بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ سدوم کے لوگ دنیا کے بدترین لوگ تھے۔ ان کے اخلاق بہت برے تھے، خبیث ترین لوگ تھے۔ ان کی زندگی لوٹ کھسوٹ، ڈاکہ زنی اور خیانت سے پر تھی۔ کوئی کتنی ہی برائی کرتا نظر آتا اسے بالکل نہ روکتے۔ ان سب برائیوں سے بڑھ کر ان میں ایک برائی اور تھی، وہ تھی ان کی پرلے درجے کی بے حیائی۔ کائنات میں ایسی بے حیائی اس قوم سے پہلے کسی نے نہیں کی تھی۔ ان کے اخلاق اس حد تک تباہ ہو چکے تھے کہ وہ بے حیائی کا کام تو کرتے ہی تھے، کرنے کے بعد لوگوں کو بھی بتاتے پھرتے تھے، اپنی مجلسوں میں اس کا تذکرہ کرتے تھے۔ اس طرح یہ برائی اور زیادہ تیزی سے پھیل گئی۔ اللہ نے جو چیزیں حرام کی تھیں وہ سب انہوں نے حلال قرار دے دی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر بہت مہربان ہے۔ اس وقت تک کسی قوم پر عذاب مسلط نہیں کرتا جب تک کہ اپنی طرف سے کوئی رسول ان کی طرف نہ بھیج دے جو انہیں سیدھے راستے کی طرف بلائے، اللہ کے عذاب سے ڈرائے اور ان کے گناہوں کی خرابیوں سے انہیں آگاہ کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک کہ ہم کوئی رسول نہ بھیج دیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ جب ان کے گناہ انتہا کو پہنچ گئے، کفر پوری شدت اختیار کر گیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک بندے حضرت لوط علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیج دیا، جو نہایت پاک دامن اور سچے انسان تھے، اخلاق کے بہت بھلے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، ایک اللہ کو معبود ماننے کی دعوت دی، حرام کاموں سے باز آنے کے لیے کہا، انہیں ڈرایا کہ اگر تم باز نہ آئے تو اللہ کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام صبح شام ان کے پاس جاتے رہے اور اللہ کے عذاب سے انہیں ڈراتے رہے، لیکن وہ اپنے گناہوں پر ڈٹے رہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا، تم کیوں نہیں ڈرتے؟ میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں، اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو۔ میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میری اجرت تو میرا اللہ ہی دے گا جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا، تم نے ایسی بے حیائی اختیار کی ہے جو تم سے پہلے اس جہاں میں کسی نے نہیں کی۔ تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو، لوگوں کو راستے سے روکتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو۔ آپ نے ان برے کاموں سے انہیں دن رات روکا۔ وہ لوگ صرف اس بے حیائی میں ہی مبتلا نہیں تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ مشرک بھی تھے، رسولوں کو جھٹلاتے تھے، لوگوں کے راستے میں کھڑے ہو جاتے تھے، انہیں قتل کر دیتے تھے اور ان کا مال اپنے قبضے میں لے لیتے تھے، اور پھر ایک دوسرے کو ان برے کاموں سے روکتے بھی نہیں تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی تمام باتیں سن کر وہ ایک جگہ جمع ہوئے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا، ان کا مذاق اڑایا، انہیں پاگل اور دیوانہ کہا۔ حضرت لوط علیہ السلام پھر بھی ان سے مایوس نہ ہوئے، برابر انہیں تبلیغ کرتے رہے اور ان کی باتوں پر صبر کرتے رہے۔ انہوں نے اپنی تبلیغ جاری رکھی، یہاں تک کہ ایک دن انہوں نے کہا، کیا باوجود دیکھنے بھالنے کے پھر بھی تم بدکاری کر رہے ہو؟ یہ کیا بات ہے کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو؟ حق یہ ہے کہ تم بڑی ہی نادانی کر رہے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے ان کی کوئی بات نہ سنی، شیطان نے انہیں بالکل اندھا کر دیا تھا، بے حیائی ان کے اندر رچ بس چکی تھی۔
جو انہیں برے کاموں سے روکتا وہ اسے بری نظروں سے دیکھتے تھے۔ آخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت لوط علیہ السلام کو اور جو لوگ ان پر ایمان لائے ہیں انہیں شہر سے نکال دو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے فرمایا، میں تمہارے اس برے کام سے سخت ناخوش ہوں۔ یہ سن کر قوم کے لوگوں نے کہا، اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ اب حضرت لوط علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ قوم ایمان نہیں لائے گی، ان سے ایسی امید رکھنا بیکار ہے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی، اے میرے پروردگار، اس فساد کرنے والی قوم کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، ان کی طرف اپنے فرشتوں کو بھیجا۔ یہی وہ فرشتے تھے جو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں گئے تھے اور وہ ان کے لیے ایک بچڑا بھون کر لے آئے تھے۔ فرشتوں نے انہیں ایک بیٹا پیدا ہونے کی خوشخبری سنائی تھی، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی۔ پھر فرشتوں نے انہیں بتایا کہ وہ قوم لوط کو تباہ کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا، اس میں تو لوط بھی ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ جو لوگ یہاں رہتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے، ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے، سوائے ان کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ فرشتے انسانی صورت میں آپ کے پاس آئے تو آپ کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ انہوں نے آپ کے ہاں ٹھہرنے کی خواہش ظاہر کی۔ آپ کو ان کی خواہش رد کرنے میں شرم محسوس ہوئی، اس لیے آپ ان کے آگے آگے گھر کی طرف چل پڑے۔ حضرت لوط علیہ السلام اشاروں کنایوں میں ایسی باتیں کہنے لگے کہ جن کو سن کر وہ اس بستی سے چلے جائیں اور کسی دوسری بستی میں جا ٹھہریں۔ آپ نے ان سے کہا، اللہ کی قسم، میں نہیں جانتا کہ روئے زمین پر اس بستی والوں سے زیادہ گئے گزرے اور خبیث لوگ بھی ہوں گے، لیکن فرشتے آپ کے ساتھ آپ کے گھر پہنچ گئے۔ آپ مہمانوں کے ساتھ گھر میں تھے کہ قوم کے لوگوں کو مہمانوں کے بارے میں علم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے غمناک اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مشکل کا دن ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام جانتے تھے کہ اگر قوم کو پتہ چل گیا تو قوم والے ان کے مہمانوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس لوط کی قوم دوڑتی ہوئی اس کے پاس آ پہنچی، وہ تو پہلے سے ہی بدکاریوں میں مبتلا تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اے قوم کے لوگوں، یہ ہیں میری بیٹیاں جو تمہارے لیے بہت ہی پاکیزہ ہیں۔ اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں ایک بھی بھلا آدمی نہیں؟ قوم کے لوگوں نے کہا، کیا ہم نے تم کو سارے جہاں کی حمایت و طرفداری سے منع نہیں کیا؟ حضرت لوط علیہ السلام اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ فاسق لوگ کیا چاہتے ہیں، چنانچہ انہوں نے جو جواب دیا وہ قرآن مجید میں اس طرح آیا ہے، اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں یعنی قوم کی عورتیں تمہارے لیے بہت ہی پاکیزہ ہیں۔ نبی باپ کے برابر ہوتا ہے، اس لحاظ سے قوم کی عورتیں ان کی بیٹیاں تھیں۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم یہ برا کام کیوں کرتے ہو، عورتوں سے شادیاں کر لو۔ یہ طریقہ فطرت کے عین مطابق ہے اور صحیح طریقے کے مطابق ہے، لیکن وہ قوم بدکار تھی، بدکاری نے انہیں اندھا کر دیا تھا، ان کی عقل ماری گئی تھی۔ چنانچہ بے حیائی سے بولے، تمہیں معلوم ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو گھر میں داخل ہونے سے روکنے کی کوشش کرتے رہے۔ دروازہ بند تھا، وہ لوگ اسے کھولنے اور اندر گھسنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ دروازے کے پیچھے سے انہیں نصیحت فرما رہے تھے۔ جب صورتحال نازک ہو گئی تو آپ نے فرمایا، اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی، یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا۔ مطلب یہ کہ میں اتنا طاقتور ہوتا یا میرا کوئی خاندان ہوتا جو میری مدد کرتا تو میں تمہیں وہ سزا دیتا جس کے تم حقدار ہو۔ فرشتوں نے آپ کی بات سنی اور ان کے رنج اور غم کو محسوس کیا تو خاموش نہ رہ سکے۔
قرآن کریم نے ان کے یہ الفاظ نقل کیے ہیں: اے لوط، ہم تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ناممکن ہے کہ یہ تجھ تک پہنچ جائیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام باہر تشریف لے گئے اور اپنے پر کا ایک کنارہ ان کے چہروں پر مارا تو وہ اندھے ہو گئے، بلکہ ان کی آنکھیں بالکل ختم ہو گئیں، ان کی جگہ بھی باقی نہ رہی اور آنکھوں کا نشان بھی ختم ہو گیا۔ وہ دیواروں کو ٹٹولتے اور اللہ کے نبی کو دھمکیاں دیتے لوٹ گئے۔ جاتے ہوئے وہ کہہ رہے تھے، جب صبح ہوگی تو تم سے نپٹیں گے۔ پھر فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا، تو اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے کسی حصے میں نکل جا اور تم سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، البتہ تیری بیوی کو وہی عذاب پہنچے گا جو ان کے لیے مقدر ہو چکا۔ مطلب یہ تھا کہ آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، پریشان نہ ہوں، ہم فرشتے ہیں، یہ لوگ آپ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں نہ ہمارا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ اور آپ کے گھر والے رات کے وقت اس بستی سے نکل جائیں۔ اللہ نے فاسقوں کی اس قوم کے لیے ہلاکت لکھ دی ہے، اور جب آپ عذاب کی آواز سنیں تو آپ میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ اور اے لوط، اللہ آپ کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو بچا لے گا، جبکہ آپ کی بیوی ان فاسق کافروں کے ساتھ ہلاک ہوگی۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو وہ وقت بھی بتا دیا جو عذاب کے لیے مقرر ہو چکا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان کے عذاب کے لیے صبح کا وقت مقرر ہو چکا تھا، کیا صبح قریب نہیں؟ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے اہل جنہوں نے آپ کی پیروی کی تھی ان کو لے کر نکل پڑے۔ جب آپ اپنے شہر سے کچھ فاصلے پر گئے تو اس وقت سورج نکل آیا، ساتھ ہی اللہ کا عذاب ان پر نازل ہو گیا۔ اس عذاب کو بھلا کون روک سکتا تھا؟ اس کو روکنا ناممکن تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے شہر کو الٹ دیا، اور وہ 7 شہر تھے۔ پھر ان کو آسمان کی طرف اٹھایا گیا اور الٹ پلٹ کر دیا گیا، نیچے والا حصہ اوپر اور اوپر والا حصہ نیچے کر دیا گیا۔ پھر ان پر بڑے بڑے پتھروں کی بارش برسائی گئی، ہر ایک پتھر پر اس آدمی کا نام لکھا تھا جس پر اس پتھر کو گرنا تھا، خواہ ان میں سے کوئی اپنے شہر میں موجود تھا یا سفر کی وجہ سے شہر سے باہر تھا، وہ پتھر بارش کی طرح ان پر برسے۔ پتھروں کی بارش ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب ہمارا حکم آ گیا ہم نے اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا اور ان پر کنکریلے پتھر برسائے جو تہ بتہ تھے، تیرے رب کی طرف سے نشان زدہ تھے، اور وہ ان ظالموں سے کچھ بھی دور نہیں تھے۔ اس طرح وہ بدبخت لوگ ہلاک ہو گئے، ان پر دردناک عذاب نازل ہوا، ان کے کفر اور برے کاموں کی وجہ سے انہیں سزا ملی، اور آخرت میں بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جو بہت بری جگہ ہے۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو حضرت لوط علیہ السلام کا یہ واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بھی گناہوں سے بچائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔